اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت والا عشرہ ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے پڑھا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا ایک عمل شیئر کروں گی، جو پڑھ کر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عشرے میں کوئی ایسا لمحہ ہو جس لمحے ہمارے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی دعا۔ جب وہ افطاری کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، عادل بادشاہ۔ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ ان دعاؤں کو اللہ رب العزت بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا۔ رمضان المبارک کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھا لیں۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ابھی تو موقع بھی ہے، وقت بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے گزر جائے اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ آئے۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں کون سا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 11 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک روزانہ یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ جیسا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اس عشرے میں استغفار کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ویسے بھی استغفار بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کسی نہ کسی موڑ پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ استغفار ایسا عمل ہے جو ساتھ ساتھ ان گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ استغفار کرنے والے کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ آپ دنیا میں استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر کرے۔ گناہ گار بندے کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ نے استغفار کی اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ نے ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی دوسری دعا ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو دعائے یونس کہتے ہیں، یعنی کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا،
اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ آپ نے اس دعا کو بھی کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 3 بڑی ہی مبارک دعائیں ہیں جنہیں آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور دن میں کسی بھی وقت آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔